نازو تو غصے میں ابرش کا گلا ہی پکڑ لیتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ میں اسے جان سے ہی مار دوں گی اور ساری مصیبت کی جڑ ہی اکھاڑ پھینکوں گی۔ لیکن راہم کو یہ بالکل برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس گھر میں ایسا سلوک رکھا جائے۔ وہ تو فوراً سے نازو کے منہ پہ زوردار چانٹا رسید کرتا ہے اور اسے دھکا دے کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ نازو کو مزید غصہ آ جاتا ہے اپنے بھائی کی یہ حرکت دیکھ کے، لیکن اس سے پہلے کہ نازو کچھ بولے راہم ہی کہہ دیتا ہے کہ میں اور میری بیوی اب اس گھر میں بالکل نہیں رہیں گے، اور ابریش کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ ابریش کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کے راہم کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر کہاں جائے، تو وہ ارسل کے پاس ہاسپٹل ہی یقیناً پہنچ جائے گا اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرے گا کہ کس طرح نازو کا دماغی توازن بالکل کھو چکا ہے۔ گھر کے اوپر پہلے ہی اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ایک طرف ابا اس دنیا سے چلے گئے تو دوسری طرف فیکٹری میں آگ لگ گئی، لیکن نازو ہے کہ اس کا دماغ تو ٹھکانے آ ہی نہیں رہا۔ ارسل راہم کو کہے گا کہ تم سندس کے پاس ہاسپٹل میں رکو اور میں خود گھر جا کے پتہ کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس نازو کے ساتھ۔ اب اس نازو کو جواب دینا ہی ہوگا۔ اگر اسے ہمارے گھر میں اتنے مسئلے ہیں تو آخر وہ خود چلی کیوں نہیں جاتی اپنے گھر؟ اور گھر آ کے جب وہ غصے میں نازو کے کمرے میں جاتا ہے تو عمر اور نازو کی ماں بھی ان کے ساتھ ہی پیچھے چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہنگامہ ہے، اتنے غصے میں آخر گھر کیوں آئے ہو؟ یہاں ارسل تو نازو کو صاف صاف کہہ دے گا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے اس گھر میں اور اس گھر کے فیصلوں میں، بلا وجہ آخر ہر کسی کے معاملے میں اپنی ٹانگ کیوں اڑاتی ہو اور زبردستی سب کے اوپر اپنے فیصلے کیوں تھوپنا چاہتی ہو۔ نازو بھی ارسل کو صاف کہہ دے گی کہ مجھے ابریش بالکل پسند نہیں اور میں یہی چاہتی ہوں کہ راہم ابریش کو طلاق دے دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو بس اچھا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جائیں، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ لیکن ارسل نازو سے کہے گا کہ تمہیں فوراً سے پہلے راہم سے معافی مانگنی ہوگی اور ابریش سے بھی، اور تم خود ان سے معافی مانگ کے انہیں اس گھر میں واپس بلاؤ گی۔ پر اس سے پہلے کہ نازو کچھ بھی بولے عمر ہی آگے آ جاتا ہے اور ارسل کو ہی آگے سے سنا دیتا ہے کہ تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، نازو نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ اچھا ہی ہے کہ راہم اور ابریش اس گھر سے جا چکے ہیں۔ اگر انہیں اس گھر میں واپس آنا ہے تو الٹا انہیں ہی نازو سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اسی بات کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، اور ماں تو دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائے گی کہ ایک بیٹا ویسے ہی گھر چھوڑ کے جا چکا ہے اور میرے باقی دونوں بیٹوں میں بھی اتنی زیادہ پھوٹ ڈل گئی ہے۔ اب جا کے یقیناً ماں کی آنکھیں کھلیں گی اور انہیں احساس ہوگا کہ نازو کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالتے ڈالتے انہوں نے اپنے بیٹوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف کتنی نفرت پیدا کر دی ہے، اور نازو کی حرکتوں کی وجہ سے ہی اس کا گھر بالکل اجڑ کے رہ گیا ہے۔ اب ماں اپنے بیٹوں کی صلح کروانے کے لیے نازو کی حقیقت سب کے سامنے لائے گی یا نہیں؟ ابھی بھی کیا وہ چپ کر کے عمر اور ارسل کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھتی رہے گی اور نازو کے کرتوتوں کی بھی پردہ پوشی کرتی رہے گی؟ دوسری طرف بابر اب بہت زیادہ دولت تو لے کے بیٹھا ہے، لیکن آسیہ اپنے بیٹے کو لے کے جب سے گھر سے گئی ہے بابر کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کہاں سے ڈھونڈے، اور اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ آسیہ کے ساتھ برا سلوک رکھا۔ اسے اب احساس ہوا ہے کہ ان پیسوں میں کوئی خوشی نہیں رکھی، بلکہ اصلی خوشی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی ہے۔ اور بابر یہی کہتا ہے کہ آسیہ کہاں ڈھونڈوں تمہیں، ایک دفعہ میری زندگی میں واپس آ جاؤ، میں تم پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میری زندگی میں تو جو بھی خوشیاں تھیں تم دونوں سے ہی تھیں۔ بابر تو آخر بہت جلد ہی سدھر گیا ہے، لیکن نازو کب جا کے سدھرے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔